مسلسل 5 بار رنگ ہونے کے بعد آخر کار عمر نے علیزہ کی کال پک کر ہی لی تھی۔ ہیلو عمر، آپ میری کال کیوں نہیں پک کر رہے تھے؟ آپ جانتے ہیں نا آپ کی موجودگی اور اقرار میری زندگی بچا جائے گا۔ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں، اس ٹائم مجھے آپ کی بے حد ضرورت ہے۔ علیزہ میں اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ نہیں کر سکتے تو اور کون کر سکتا ہے؟ بتائیں مجھے۔ اگر آپ نے اقرار نکاح نہیں کیا تو آپ کا یہ بچہ ساری عمر کے لیے میرے لیے گالی بن جائے گا اور میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ پلیز عمر، مجھے اس دلدل سے باہر نکالیں۔ میں ماما، بابا، نانو کو کیا بتاؤں گی کہ اس بچے کا باپ عمر ہے اور میں نے آپ سے چھپ کر نکاح کر لیا تھا صرف آپ کی دلی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اور آپ کو اسلام آباد میں سکون دینے کے لیے۔ کتنا ٹرسٹ کر کے نانو نے آپ کے ساتھ مجھے بے دھڑک بھیج دیا تھا کہ علیزہ کی حفاظت صرف عمر ہی کر سکتا ہے، تو نہیں کی کیا تمہاری حفاظت؟ ہاں بولو، کوئی زنا نہیں کیا تمہارے ساتھ نکاح کیا ہے؟ تو یہی تو میں کہہ رہی ہوں عمر، آپ سب کے سامنے اقرار کر لیں تاکہ کچھ دنوں تک میں اپنی پریگننٹ ہونے کی خبر نانو تک پہنچا دوں۔ علیزہ، فی الحال میرا لاہور آنے کا کوئی موڈ نہیں ہے۔ تم ابورشن کروا لو، میں یہ بچہ بھی نہیں چاہتا کیونکہ فی الحال میری ٹریننگ چل رہی ہے اور ہو سکتا ہے مجھے بیرونی ملک جانا پڑے۔ میں یہ نکاح ظاہر کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ علیزہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ ایک گھٹیا انسان ہیں عمر، مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق چاہیے اور یہ بچہ میرے پیٹ میں ہے اور مجھے اختیار ہے کہ میں نے اس کا کیا کرنا ہے۔ جب آپ نکاح ہی ظاہر نہیں کرنا چاہتے تو مجھے طلاق دے کر جان چھڑائیں۔ عمر نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ علیزہ کو شٹ اپ کہا۔ ساری عمر یہ عمر سکندر علیزہ شاہ کو آزاد نہیں کرے گا، سمجھی؟ بیوی ہو میری ملکیت تم پہ ساری عمر اختیار رکھنا چاہتا ہوں میں، جب مرضی جیسے مرضی، ٹھیک ہے؟ عمر مت کریں مجھے آزاد، لیکن یاد رکھیں اگر آپ نے سب کے سامنے اقرار نکاح نہیں کیا تو میں یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دوں گی اور میرا بہترین منصف ہے زندگی میں اگر آپ میرے اور میرے بچے کے سامنے آئیں گے تب آپ میرے یہ الفاظ یاد رکھنا، آپ سے میرا اور میرے بچے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے مجھے ایک گالی بنا دیا ہوگا معاشرے کے لیے۔ علیزہ، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو میری جان، تم فی الوقت اسے ضائع کروا دو اور ہم سب کے سامنے شادی کریں گے کچھ عرصے بعد اور پھر فیملی پلان کریں گے۔ عمر، میں نہیں چاہتی کہ آپ رات کے اندھیرے میں میرے پاس بار بار آئیں۔ آپ نکاح کا اظہار سب کے سامنے کھل کر دیں تاکہ اس موضوع پر کوئی حرف نہ آئے۔ میں ایسا نہیں کر سکتا، سوری۔ ٹھیک ہے، پھر پورے معاشرے کے سامنے ایکسپوز ہونے کے لیے تیار رہیں کیونکہ میرا تیسرا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ اسے ابورٹ کرنے کا مطلب ہے میری جان کا خاتمہ۔ یہ بچہ تو کسی صورت نہیں ختم کروا سکتی۔ ہاں، آپ سے رابطہ ضرور ختم کروا سکتی ہوں۔ ٹوں او شٹ اپ، یہ فضول ضد۔ علیزہ اتنی جلدی پریگننٹ ہو جائے گی یہ میں نے نہیں سوچا تھا اسلام آباد ساتھ چلی جایا کرے گی تو فلیٹ میں تھوڑا سا ذہنی سکون مل جائے گا، لیکن اس کی ضد مجھے خاندان والوں کی نظر میں گرا دے گی۔ کیا کروں؟ اف۔ ایک ہفتے بعد علیزہ کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ وہ چکرا کر گر پڑی۔ نوفل اس وقت ٹی وی دیکھ رہا تھا جو عمر کا چھوٹا بھائی تھا اور اس کی ممانی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی سبزی بنا رہی تھی۔ ماما دیکھیں علیزہ باجی کو کیا ہوا ہے، یا اللہ خیر۔ طیبہ مامی نوفل کے ساتھ علیزہ کو ہاسپٹل لے گئی۔ اس وقت نانو اور ماموں علیزہ کی امی کے گھر ان سے ملنے گئے ہوئے تھے کیونکہ علیزہ کے بڑے بھائی کی شادی عمر کی چھوٹی بہن سے ہونا قرار پائی تھی اور اسی ہفتے شادی کا فنکشن تھا۔ عمر نے شادی میں آنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اس کی ٹریننگ کی وجہ سے اسے چھٹی نہیں مل رہی۔ جی، سارے ٹیسٹ کر لیے گئے ہیں، آپ کی پیشنٹ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے، بیبی بھی نارمل ہے۔ ان کے ہسبینڈ کدھر ہیں؟ وہ ساتھ نہیں آئے۔ یہ سن کر طیبہ مامانی کے چہرے پر ایک رنگ آیا اور ایک گیا۔ وہ ڈاکٹر کے سامنے تو کچھ نہیں بولی لیکن گاڑی میں بھی بالکل چپ تھی۔ وہ نوفل کے سامنے کچھ بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ گھر آنے کے بعد خاموشی سے انہوں نے علیزہ سے کہا، ذرا کمرے میں چلو علیزہ، مجھے کچھ پوچھنا ہے۔ جی ممانی، مجھے بھی آپ کو کچھ بتانا ہے۔ کمرے میں آنے کے بعد ممانی نے بڑے اطمینان سے علیزہ سے پوچھا، علیزہ، ہماری تربیت اور اس گھر کے ماحول میں کیا کمی رہ گئی تھی؟ کون ہے اس کا باپ؟ مجھے بتاؤ۔
ممانی اس کا باپ عمر ہے اور ہم نے 4 ماہ پہلے اسلام آباد میں نکاح کر لیا تھا جب میں پیپر دینے گئی تھی۔ بکواس مت کرو علیزے، میرے عمر کا نام لے کر تم اسے پھنسا رہی ہو، میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا۔ علیزے نے رات والی کال کی ریکارڈنگ طیبہ ممانی کو سنا دی۔ ابھی میں عمر کو کال کرتی ہوں، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ ساری دنیا میں اسے تمہیں ملی تھی منہ کالا کرنے کے لیے۔ عمر ہیلو، بات سنو میری، تم نے علیزہ سے نکاح کر رکھا ہے یا نہیں؟ مما آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ مجھے ہاں یا نہ میں جواب چاہیے بس۔ نہیں مما، علیزہ 3 ماہ سے پریگننٹ ہے اور اس نے مجھے تمام رات والی ریکارڈنگ بھی سنائی ہے۔ مما کوئی اور ہوگا، مجھ پہ علیزے الزام لگا رہی ہے، میں نہیں ہوں۔ عمر نے علیزہ سے نکاح کو جھٹلا دیا اور علیزہ نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کر اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیا اور ٹھیک 6 ماہ بعد ایک خوبصورت صحت مند بچے کو جنم دے دیا جس کی شکل ہاؤ بہو عمر جیسی تھی۔ اس کی ممانی کو بچے پہ بہت پیار آتا کیونکہ انہیں عمر پہ کچھ شک بھی تھا کہ علیزہ ایسی لڑکی نہیں تھی جو نکاح کے بغیر بہک جاتی، لیکن عمر کی محبت نے اسے ڈس لیا تھا۔ علیزہ کے پیرنٹس اور بہن بھائیوں نے اسے فل سپورٹ کیا تھا اور عمر کی ٹھکائی کرنے کا سوچ لیا تھا کیونکہ اس کیس کے بعد وہ لاہور آنا ہی بھول گیا تھا۔ علیزے نے MBS کرنے کے بعد ایک ہاسپٹل میں گورنمنٹ جاب حاصل کر لی تھی اور اس کا بیٹا شایان اب 5 سال کا ہو چکا تھا۔ نوفل، شامیر اور طوبہ جو عمر کے بہن بھائی تھے وہ شایان سے بہت پیار کرتے اور جب علیزے نے رو رو کر قرآن پکڑ کر اپنے بچے کی قسم کھا کر کہا کہ اس کا باپ عمر ہے اور نکاح نامہ بھی اسی کے پاس ہے۔ میرے پاس عمر کی کال ریکارڈنگ موجود ہے، کچھ تصاویریں بھی جو اسلام آباد والے فلیٹ میں لی گئی تھی، لیکن جب عمر نے ان سب کو فیک کہہ کے جھٹلا دیا تب وہ کیسے ثبوت پیش کرتی؟ اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ شایان نے اسکول جانا شروع کر دیا۔ علیزے صبح ہاسپٹل جانے سے پہلے شایان کو اسکول کے لیے تیار کرتی، اسے لنچ باکس دیتی اور پھر اپنی گاڑی میں اسے اسکول ڈراپ کرتی۔ ایک دن شایان نے علیزہ سے اس سے پاپا کے متعلق سوال کر ہی لیا۔ مما میرے پاپا نہیں ہیں، میرے سب فرینڈز کے پاپا ہیں۔ علیزہ نے کڑوا گھونٹ پیتے ہوئے شایان کے سوال کا جواب دیا، بیٹا سب کے پاپا نہیں بھی ہوتے، اس طرح آپ کے بھی نہیں ہیں۔ مما مجھ سے جب کوئی پوچھا گا کہ میرے پاپا کیا کام کرتے تب میں کیا کہوں؟ بیٹا آپ کہہ دینا میرے پاپا نہیں ہیں۔ علیزے کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ کاش عمر میں تم سے محبت نہ کرتی، کاش میں اپنا وجود تمہیں سپرد نہ کرتی، آج میرا بچہ در بدر نہ ہو رہا ہوتا۔ تمہارے نکاح کی نشانی جسے تم نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، میں نے اپنے رب کی قسم کھاتی ہوں اس کے حبیب کے صدقے کہ ساری عمر تمہارے سایہ بھی اپنے بچے پہ نہیں پڑنے دوں گی۔ طلاق دینے سے صاف انکار کر دیا اور یہ ریکارڈنگ بھی علیزہ نے سارے خاندان کو سنا دی۔ اب عمر ظلم اور علیزہ مظلوم ثابت ہو چکی تھی۔ شایان تو سب کی جان بن گیا۔ 10 سال بعد علیزہ اپنے ہاسپٹل میں ایک کیس کو ڈیل کر رہی تھی جب عمر اس کے کیبن میں داخل ہوا۔ کافی موٹا ہو گیا تھا اور بھیدا بھی۔ علیزہ مجھے معاف کر دو، میں آپ کو نہیں جانتی، کون ہیں آپ؟ علیزے میں عمر تمہارا شوہر، تمہارے بچے کا باپ۔ میرا کوئی شوہر نہیں، میرے بچے کا کوئی باپ نہیں اور وہ بھی یہی جانتا ہے کہ اس کا باپ نہیں ہے۔ علیزے میں نے بہت بڑی غلطی کی تمہیں نہ اپنا کر، کیونکہ میری کلاس فیلو بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی جو کہ ایک الائٹ کلاس سے تعلق رکھتی ہے۔ میں نے اس سے شادی کر لی اسٹیٹس اور گلیمر کے لیے، لیکن نہ تو وہ مجھے محبت دے پائی نہ ہی عزت۔ اس کے بعد میں نے اسے طلاق دے کر ایک اور لڑکی سے شادی کر لی جس نے میرے پیسے کو ہتھیا کر مجھے کنگال کر دیا اور کسی اور مرد کے ساتھ چلی گئی۔ مجھے ان 10 سالوں میں یہ کے بعد دیگر دھوکے ہی ملے۔ مجھے تمہاری بات یاد آ گئی، تم نے اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ علیزے میں تم سے اور اپنے بچے سے معافی مانگتا ہوں اور اللہ سے توبہ کرتا ہوں، میں نے بہت غلط کیا، نکاح کو تمہارے لیے آزمائش بنا دیا، تمہیں ستایا، مجھے معاف کر دو۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ عمر سب کے سامنے نکاح نامے کو ظاہر کرو اور سب کو بتاؤ کہ یہ بچہ تمہارا ہے تاکہ وہ میرے لیے کبھی گالی نہ بنے، اور پھر سب کے سامنے مجھے طلاق دینا تاکہ میں تمہارا نام اپنی زندگی سے خارج کر سکوں۔ علیزے مجھے معاف نہیں کر دیتی۔ نہیں عمر، میں معاف تو کروں گی مگر دوبارہ تمہارے ساتھ کبھی بھی زندگی نہیں گزار سکتی۔ مجھے آزاد کر کے اپنی راہ لو تاکہ میں سکون سے زندگی بسر کر سکوں۔ اس طرح کی مزید اچھی کہانیاں دیکھنے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل زبردست اردو اسٹوری کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ دوسری ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔